سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے کیا پروجیکٹ آپ لے کر آئے ہیں؟ اگر میں آٹو بان کی بات کروں تو آٹو بان کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ ابھی کھدا پڑا ہے بالکل نا، اور بالکل گڈھے گڈھے اس کے اندر ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے 1 لاکھ جو ہے وہ شجر کا بھی اعلان کیا کہ 1 لاکھ آپ جو ہے وہ شجر لگوائیں گے شہر حیدرآباد میں۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں کوئی اور نیا پروجیکٹ آپ لے کر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات مطلع الفجر کے پروگرام فی شہر رمضان میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر ہم جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں جناب کاشف شورو صاحب کے ساتھ جو شہر حیدرآباد کے میئر ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہر حیدرآباد میں وہ کیا کیا پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ؟ الحمد للہ، دعائیں فرسٹ کلاس۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے کیا پروجیکٹ آپ لے کر آئے ہیں رمضان ریلیف کے حوالے سے شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے؟ دیکھیں، رمضان میں میری کوشش ہے، جیسے اس دن سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا پریس کانفرنس کی کراچی میں، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ بھائی فی خاندان 5,000 روپے BSIP کے تھرو جو 44,13,584 خاندان ہیں ان کو ملیں گے، تقریباً 22 ارب روپے پہلے اس میں۔ تو اس میں یہ کافی ایک تو ریلیف ملے گا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ملیں گے، جس میں سروے ہوئی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ میری کوشش ہے یہاں پہ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہر ٹاؤن کے لیول پہ بچت بازار لگاؤں، اور اس کے لیے میں نے شروعات کر دی ہے۔ کل بھی میں نے اس سلسلے میں میٹنگ کی تھی، اس سے 2 دن پہلے بھی میں نے ایک میٹنگ کی تھی، جتنے بھی یہاں پہ کاروباری حضرات ہیں ان سے میٹنگ ہوئی، تاکہ کم از کم ہر ٹاؤن میں جو ایریاز ہیں ہمارے وہاں پہ لگے، جہاں پہ ضرورت ہے تو وہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ سر اگر میں آٹو بان کی بات کروں تو آٹو بان کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ ابھی کھدا پڑا ہے بالکل نا، اور آئے دن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رپورٹ بن رہی ہوتی ہے، بالکل گڈھے گڈھے اس کے اندر ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے ایک جو ہے وہ رنگ روڈ جو ہے اناؤنس کیا تھا شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ کام چل رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، آپ آٹو بان روڈ جو ہے یہ اس کی 3 مراحل ہیں۔ ایک ہیرو چوک سے لے کے جائے گا یہ فتح چوک سے تک نہر تک، پھر وہاں پہ نہروں کو بھی چوڑا ہونا ہے۔ وہاں سے عبدالستار ایدھی روڈ آ رہا ہے جو فلائی اوور بن رہی ہے، وہ بھی اس میں آ کے ٹچ ہوگا، اور پھر یہ دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہوگا۔ یہ نہریں جیسے ہی کراس کریں گے تو ٹنڈو یوسف تھانہ آ جاتا ہے گانگرا موری سے، پھر وہ نہر کے ساتھ ہی ساتھ روڈ چل رہا ہے جا کے گانگرا فاٹک تک اور میرپور ناکے والی جو فلائی اوور بنی ہوئی ہے وہاں تک جائے گا۔ پھر تیسرا اس کا اسٹیپ ہوگا، وہاں سے شروع ہوگی یہ آ کے حالہ ناکے تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی ریسنٹلی شروع کروایا تھا پروجیکٹ۔ اس میں کام تو سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ایک جو سیوریج کا اور یہ ڈرین کا جو نالا بن رہا ہے، اس میں نالے بن رہے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ جو نالے پرانے تھے اس کی وجہ سے وہ پانی کی کہ اتنا نہیں اٹھا سکتا تھا، اور وہ پانی آ جاتا ہے روڈوں کے اوپر، جس کی وجہ سے روڈ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو اب پہلی فرصت میں اس نالے کو ری ڈیزائن کر کے چوڑا کر کے پمپنگ اسٹیشن تک یہ نالا LD4 تک یہ پورا نالا بن رہا ہے۔ جیسے ہی نالا مکمل ہو جائے گا، تقریباً اس میں کچھ وابڈا کے ایشوز ہیں، جو وابڈا کے پول آ رہے ہیں، وہ وابڈا کے پولوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے وہ کام رکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی میں نے میٹنگ کی ہے۔ انشاءاللہ یہ جلدی نالا مکمل ہوگا تو اس کے اوپر پھر کارپیٹ ہونا، روڈ بھی شروع ہو جائے گا۔ فی الحال تو میں نے اس کے اوپر ٹیمپرری طور پہ جتنے بھی کھڈے جو بھی وہ تھے وہاں پہ ڈیمیج روڈ تھا تو وہاں پہ محرم وغیرہ ڈلوا کے اس کو فی الحال تو ہم نے پیچز میں نہیں، لیکن ابھی فی الحال خالی عارضی طور پہ اس کو کور کیا ہے، تاکہ جو کھڈے وغیرہ ہیں اس میں زیادہ تر کوئی ایسا نقصان نہ ہو بندوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے 1 لاکھ شجرکاری کے جو ہے وہ شجر کا بھی اعلان کیا کہ 1 لاکھ آپ جو ہے وہ شجر لگوائیں گے شہر حیدرآباد میں، مخصوص ایک جگہ ہے وہاں کا، اس کے حوالے سے بتائیے کہاں تک کام پہنچا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس کی شروعات کی تھی عبدالستار ایدھی روڈ سے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم نے لگائے تھے درخت پلانٹس۔ جو ٹاؤن آتا ہے اپنا میاں سرفراز اور نیرون کوٹ اور قاسم آباد کا سینٹر، یہ ٹاؤن آتا ہے، تو CI سینٹر کے سامنے سے لے کے اکبر CNG وہاں سے شروعات کی تھی، پھر اس کو آگے بھی لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی شروعات میں تقریباً ہم نے 400 سے 500 درخت پلانٹس ابھی لگا چکے ہیں، نہ صرف لگا چکے ہیں پر ان کی مینٹیننس بھی چل رہی ہے، کیونکہ اب یہ سیزن شروع ہوا ہے، تو ابھی اس سیزن کا شروعات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ کامیاب جائیں گے، اور یہ ماحول کو بہتر بنائیں گے، لوگوں کو صاف ستھرا ماحول ملے گا، اور وہ یہاں پہ جب پلانٹس ہوں گے، درخت ہوں گے، تو ظاہر ہے اس میں سے آکسیجن بھی بنے گی، اور لوگوں کو زیادہ تر جو ہمارے پاس آلودگی ہے وہ بھی کم ہوگی۔
اچھا، صدر کے لیے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آصف صاحب زرداری صاحب پہلے بھی صدر رہے ہیں، جس میں ملک نے ترقی کی، ملک کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ لائے. تو ابھی انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کام ہوگا اور اس سے بھی بہتر ملک کے حالات ہوں گے. تو کوشش، ہماری امید یہی ہے انشاءاللہ بھرپور ہماری یہی ہے کہ آصف صاحب پہلے سے بھی زیادہ کام ہوگا ملک کے لیے اور ملک کی بھلائی کے لیے. جس طرح سے پہلے کام ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گوادر پروجیکٹ، NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، ایسے بڑے بڑے کارنامے آصف صاحب کے ہیں. تو انشاءاللہ اب بھی اس سے زیادہ ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں کوئی اور نیا پروجیکٹ آپ لے کر آ رہے ہوں؟ دیکھیں، حیدرآباد میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، چیئرمین بلال بھٹو ردی کی طرف سے جو پروجیکٹ حیدرآباد کو ملے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے لے کے حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. آپ جائیں، اولڈ فلٹر پلانٹ، نیو فلٹر پلانٹ، پانی کے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں حیدرآباد میں، چاہے کچھ مجھ سے پہلے کے پرانے دور کے بھی، تبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے. اور اس کے بعد ابھی جب میں آیا ہوں تو میرے اس میں ٹائم میں بھی جناب چیئرمین صاحب بلال بھٹو صاحب آئے تھے. حسین آباد کا اس نے افتتاح کیا تھا، اور واٹر فلٹر پلانٹ کا، اور آگے 4 نمبر لطیف آباد میں بھی فلٹر پلانٹ کا افتتاح میں نے کیا تھا. تو یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پانی کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں. اسی طرح سے سیوریج کے مسائل بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4، فیز 5، فیز 6، جتنے بھی نالے بلیز اپ گریڈیشن ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی ہیں. اس سے پہلے نہ کسی نے کی تھی. جن کے پاس اقتدار تھا بھی اس ٹائم، ان لوگوں نے کبھی اس کے عوامی مسائل کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی. اور چاہے پانی پینے کا ہو، چاہے روڈ سڑکوں کا مسئلہ ہو، تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں ایک رنگ روڈ بن رہا ہے، جس کا آج سے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی سندھ میں 18 سے لے کے 23 تک، اس ٹائم میں افتتاح بھی کیے تھے. اور اس میں وہ پروجیکٹ جیسے یہ غلام احمد بیراج، کوٹلی بیراج جو روڈ سٹارٹ ہوتا ہے دریا کے بینک سے شروع ہوتا ہے، یہ رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے. اس کا پہلا فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بائی پاس تک. اس کا دوسرا فیز جائے گا بائی پاس سے لے کے کوہسار تک، سیرش نگر فاٹک تک، پھر سیرش نگر فاٹک سے لے کے کوہسار تک ایئرپورٹ کے پیچھے سے. پھر اس کا تیسرا فیز جائے گا کھتڑ تک. تو یہ کھتڑ تک ایک سائڈ کی رنگ بنے گی. دوسری سائڈ کی رنگ یہاں سے بن رہی ہے نہر کے ساتھ سے، ٹھیک ہے، جو یہ اولڈ فلیلی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے جو اولڈ فلیلی، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 1924 میں یہ وہاں پہ جو ریگولیٹر بنا ہوا ہے فلیلی کے اوپر، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جس کا پہلا سٹیپ جو تھا وہ تھا بائی پاس سے لے کے اکبر سی این، ٹھیک ہے، اور دوسرا سٹیپ اس کا تھا اکبر CNG سے لے کے انصاری محلہ پریٹ آباد تک. تیسرا سٹیپ تھا پریٹ آباد سے لے کے آگے گولڈ پاور ہاؤس سے لے کے میروں کے پاڑے سے لے کے ہوتا ہوا اپنا فتح چوک تک، ٹھیک ہے. تو یہ تو مکمل ہو چکا ہے. وہاں پہ ایک فلائی اوور جو بن رہی ہے وہاں پہ، جیسے ہی اپن فتح چوک سے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی وابڈا کی وہ ہائی ٹینشن جو پولس ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ جلدی ایک سائڈ ہوں گے تو پھر وہ آگے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی فلائی اوور. تو یہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے حیدرآباد کو پروجیکٹ دیے، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے سیوریج کا مسئلہ ہو، چاہے سڑکوں کا مسئلہ ہو، چاہے ہاسپٹلوں کا مسئلہ ہو، ہیلتھ کا مسئلہ ہو، چاہے اسکول ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑے پروجیکٹ دیے. میں آپ کو گنوا سکتا ہوں چل کے. بس جو ہے وہ لال بس یا پنک بس آپ کہہ لیں تو حیدر چوک سے جو ہے وہ باہر ایوب ہوٹل تک چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 روڈ اور بھی تھے، تو اس حوالے سے فرمائیے. اور اس پہ سوال بھی رہتا ہے عوام کا کہ یہ ان علاقوں میں نہیں چل پا رہی ہے اب تک، تو اس کی کیا وجہ ہے، ابھی تک کیوں وہاں تک چل نہیں پائی ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میں نے آپ کو بہت بڑے حیدرآباد میں پروجیکٹ بتائیں، اس میں یہ بھی پروجیکٹ ہیں پبلک ٹرانسپورٹ. تو اس میں جتنی تعداد ہمیں ریکوائر ہے یہاں پہ حیدرآباد میں، یہ پہلا سٹیپ تھا. اب انشاءاللہ اس میں نے ڈیمانڈ بھی لکھی ہے، اور جو پبلک کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے لیے میں نے ایک لیٹر بھی لکھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے. اب جس سے یہ کیبنٹ آئیں گی تو میری پہلی ترجیحات یہی ہے، جو حیدرآباد کے مین بڑے پروجیکٹ ہیں، میگا پروجیکٹ ہیں، اس کے اوپر جا کے ان کو حل کرنا.
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیبنٹ جیسی بنے گی میری پہلی فرصت میں جاؤں گا اور بیٹھ کے وہاں پہ منسٹر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے حیدرآباد کے جو بھی مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے حل کریں گے، اور جتنے بھی روٹ ہیں حیدرآباد کے عوام نے جو ڈیمانڈ کیے ہیں میرے پاس، میں نے ڈیمانڈ کے اوپر لیٹر بھی لکھے ہیں، میں آپ کو وہ لیٹر بھی دکھا سکتا ہوں، میٹنگیں بھی ہوئی ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ، تو میں ان پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ ایکسٹرا جو بھی ہمارے پاس روڈ ہیں جو ہمیں جہاں پہ ضرورت ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، وہاں پہ ہم ان کو وہاں پہ بسیں بھی پرووائڈ کروائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینا۔ ناظرین میرے ساتھ موجود تھے جناب کاشف خان شورو صاحب، اور یہ 3 سے 4 سوال جو کہ شہر حیدرآباد کے لیے اہم ترین سوال تھے وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی۔